سورۃ الفاتحہ کی 4 آیت کریمہ کا پہلا ٹکڑا، اس سے متعلق ہماری گفتگو جاری ہے۔ جب ہم پڑھتے ہیں ایاک نعبد تو اس کے اندر ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں، تیری عبادت کرنے والے۔ تو عبادت کس کو کہا جاتا ہے یہ ہم نے سمجھا، اور بندہ حقیقی معنی میں کس کو کہا جاتا ہے اس کے 2 معانی گزشتہ درس میں ذکر کیے گئے۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ انسان اللہ کی عبادت کرنے کے بعد اس آیت کریمہ کو پڑھنے کے بعد کہیں اور جائے، کسی ولی کی قبر پر جائے اور اسے سجدہ کر لے، اسے رکوع کر لے، اس کے لیے نذر مان لے، اس کے لیے ذبح کر لے، تو یہ حقیقی بندہ نہیں ہوا، یہ ایاک نعبد کی تقاضے کو پورا نہیں کیا۔ اسی طرح وہ بندہ جو اس کو پڑھتا ہے اور پڑھنے کے بعد پھر مال اور دولت کو حاصل کرنے کے لیے صحیح اور غلط، حرام اور حلال کی تمیز نہیں کرتا، صرف پیسہ جمع کرنا ہے، مال جمع کرنا ہے، کوئی اور مطلب نہیں ہے، تو اسے انسان کو بھی کیا کہا جائے گا؟ حقیقی بندہ نہیں ہے، یا ایاک نعبد کے تقاضے کو پورا نہیں کر رہا ہے۔ تیسری بات جو عبادت کو مکمل بناتی ہے یا ایک بندے کو حقیقی بندہ بناتی ہے، جو ایاک نعبد کے اندر موجود ہے، وہ کیا ہے؟ وہ سنیے آپ، وہ ہے اللہ ہی کے لیے محبت کرنا اور اللہ ہی کے لیے نفرت کرنا۔ کسی سے اگر محبت ہے تو صرف اللہ ہی کی بنیاد پر رہے گی، اور کسی سے اگر نفرت ہے تو وہ بھی اللہ ہی کی بنیاد پر ہوگی۔ یہ ایمان کا سب سے مضبوط کڑا ہے کہ ہم جو ہے اللہ ہی کے لیے محبت کریں اور اللہ ہی کے لیے نفرت کریں۔ دوستی اللہ ہی کے لیے ہوگی اور دشمنی بھی اللہ ہی کے لیے ہوگی۔ سب سے دوستی نہیں ہو سکتی اور سب سے محبت بھی نہیں کی جا سکتی۔ اگر کسی سے واقعی معنوں میں دلی دوستی کرنا ہے، واقعی معنوں میں کسی سے محبت کرنا ہے، تو اس کی بنیاد اللہ ہی تعالیٰ ہوگی، اور اس میں کسی قسم کی کوئی تفریق نہیں ہے۔ ہم سے پہلے جتنی امتیں گزری، جتنے انبیاء گزرے، ان پر جتنے ایمان لانے والے ہیں، حقیقی معنوں میں جو مومن ہیں، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، وہ بھی ہمارے کیا ہیں؟ بھائی ہیں۔ اگر اس بنیاد پر ان سے محبت ہو رہی ہے تو پھر ہم واقعی معنوں میں بندے ہیں۔ اور حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام پر جو ایمان لائے، جو بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے جو کہ حضرت بنی اسرائیل کے نبیوں میں سے ہیں، جتنے انبیاء گزرے ان پر جتنے لوگ ایمان لانے والے ہیں، وہ سب کے سب ہمارے کیا ہیں؟ بھائی ہیں۔ ہماری ان سے دلی دوستی ہے، دلی محبت ہے، کیونکہ وہ اللہ پر ایمان لانے والے ہیں۔ کسی بھی زمانے کے ہو یا کسی بھی جگہ کے ہو، زمین کے کسی بھی خطے پہ اگر رہتے ہو، ایاک نعبد کا یہ تقاضا ہے کہ ہماری ان سے محبت ہوگی، اسی اللہ کی بنیاد پر، اللہ کے لیے۔ زمین کے کسی خطے پہ پر ہو اور زمانے کے کسی بھی گوشے میں ہو، قیامت دنیا کی ابتدا سے لے کر آدم علیہ السلام سے لے کر اور قیامت تک، آخری انسان تک جتنے لوگ آئیں گے، جتنے ایمان والے ہوں گے، وہ سب ہمارے کیا ہیں؟ بھائی۔ ان سے ہماری محبت اللہ کی بنیاد، اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے نفرت، اللہ ہی کے لیے دوستی، اللہ ہی کے لیے نفرت۔ یہ بات اگر ہے ایک بندے کے دل کے اندر اور یہ قاعدہ اس کے اندر بیٹھا ہوا ہے، تو وہی ایاک نعبد کے تقاضے کو پورا کر رہا ہے۔ ولا اور برا اس کو اصطلاح میں کہا جاتا ہے، الولا والبرا، دوستی اور دشمنی، محبت اور نفرت، یہ ایک بنیادی قاعدہ ہے جو ہمارے درمیان آج بہت معیار ختم ہو چکا ہے۔ دوستی کا معیار بدل چکا ہے، دشمنی کا معیار بدل چکا ہے۔ نہ کسی سے اللہ کے لیے دوستی ہے اور نہ کسی سے اللہ کے لیے دشمنی ہے۔ سب سے دوستیاں ہو رہی ہیں، سب سے دشمنیاں ہو رہی ہیں۔ بنیاد اللہ رب العالمین ہی ہونا چاہیے۔
انسان آپ دیکھیے ہر کسی کے ساتھ دوستی کی جو ہے وہ بڑھائے گا، اللہ کے دشمنوں سے بھی دوستی ہے، ہاں اللہ کے ساتھ شرک کرنے والوں سے بھی اٹھنا بیٹھنا ہے، ان سے دینی لگاؤ ہے۔ رویہ اور سلوک ایک الگ چیز ہے، حقوق ادا کرنا ایک الگ چیز ہے، لیکن دوستی بڑھانا، دلی دوستی رکھنا، ان کے لیے اپنے دلوں کے اندر محبت رکھنا جو کہ اللہ کے دشمن ہے، یہ کیسے ایاک نعبد کا تقاضا پورا ہوگا؟ اور آپ دیکھیں گے قرآن حکیم میں دعا بھی سکھائی گئی ہے مومنوں کو کہ دعا کیے جائے، کیا ہے؟ ربنا اغفر لنا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ ربنا اغفر لنا، اے اللہ، اے ہمارے رب، تو ہمیں معاف کر دے، ہماری مغفرت فرما۔ وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، اور ہمارے ان بھائیوں کی بھی مغفرت فرما۔ وَلِإِخْوَانِنَا، ہمارے ان بھائیوں کی بھی مغفرت فرما، الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، جو ہم سے پہلے ایمان لے کر چلے گئے دنیا سے۔ سبقونا بالایمان سمجھ میں آتا ہے؟ جو ہم سے پہلے ایمان لائے اور چلے گئے ہم سے پہلے، ان کی بھی مغفرت فرما۔ یہ دعا کس کے لیے ہو رہی ہے؟ اب کیوں ہو رہی ہے؟ ایمان کی بنیاد پر یہ دعا ہو رہی ہے کہ وہ بھی اللہ پر ایمان لانے والے تھے، اللہ کی توحید ماننے والے تھے، اس لیے ان کی مغفرت فرما۔ یہ دعا اصل میں دلی وابستگی کا نام ہے، دل سے محبت کرنے کا نام ہے۔ اگر آپ کسی کے لیے اس کی غیر حاضری میں، غیر موجودگی میں اس کو معلوم نہ پڑے اور دعا کرتے ہیں، یہ معنی ہے اس بات کا کہ آپ اس سے حقیقی معنوں میں محبت کرتے ہیں۔ اسی لیے غیر حاضری میں، کسی کی غیر موجودگی میں جو دعا کی جاتی ہے وہ دعا مقبول ہوتی ہے، اس دعا کے لیے فرشتے مقرر ہوتے ہیں۔ تو کیا دعا کی؟ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان، اور آگے کیا ہے؟ ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، اور اے اللہ تو ہمارے دلوں کے اندر کسی قسم کا کوئی بغض، کسی قسم کی کوئی عداوت، کوئی حرج نہ رکھ، کس کے تعلق سے؟ فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، ایمان والوں کے تعلق سے۔ یہ دلی محبت کا نام ہے کہ ہمارے دلوں میں ایمان والوں کے لیے کوئی بغض اور نہیں ہونا چاہیے۔ آج دیکھیے ایمان والے اگر دو دوست آپ کے سامنے، دو شخصیت آپ کے سامنے ہے، ایک غیر ایمان والا ہے، ایک ایمان والا ہے، لیکن غیر ایمان والے کے ساتھ آپ کا مفاد وابستہ ہے، مفاد وابستہ ہے، تو اس کے لیے آپ ایمان والے کو بھی چھوڑ دیں گے کیونکہ اس سے مفاد لگا ہوا ہے، چھوڑ دیں گے اس کو۔ یہ ولا اور برا نہیں ہے، یہ ولا اور برا نہیں ہے۔ ہر حال میں ایمان والے کی اہمیت آپ کے دلوں میں اس سے کہیں زیادہ ہونا چاہیے، بلکہ موازنہ ہی نہیں ہے۔ جب اسلام اور کفر کا موازنہ نہیں ہے، کفر اور ایمان کا موازنہ برابری نہیں ہے، تو پھر کافر اور مومن کی برابری کیسے ہو جائے گی؟ اور محبت کا معیار کیسے رہ جائے گا پھر؟ تو ایاک نعبد و ایاک نعبد کا جو تقاضا ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کے لیے ہی محبت ہوگی اور اللہ ہی کے لیے نفرت ہوگی، اللہ ہی کے لیے دوستی ہوگی، اللہ ہی کے لیے دشمنی ہوگی۔ اور یہ اس کو اہل علم نے کہا ایمان کا مضبوط کڑا ہے۔ اگر یہ کوئی معیار نہیں رکھتا تو اس کا منہج ہی ٹھیک نہیں ہے، وہ واقعی معنوں میں نہ اسلام کو سمجھتا ہے، نہ ایمان کو سمجھتا ہے، نہ واقعی معنی میں وہ اللہ رب العالمین کو جانتا ہے۔ یہ مضبوط کڑا ہے، مضبوط کڑا ہے جس کو جو ہے اہل علم نے کہا ہے۔ تو یہ ایاک نعبد کا تیسرا معنی ہے کہ ہم واقعی معنوں میں عابد یا بندے ہیں کہ نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین تو ہمیں اللہ ہی کے لیے دوستی کرنے، محبت کرنے اور اللہ ہی کے لیے دشمنی اور نفرت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔